السلام علیکم ناظرین، تین اہم ڈیولپمنٹ آپ سے شیئر کریں گے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں دن بدن بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی اسٹریٹجی کو حتمی شکل دے دیا اور پلان بی اور پلان سی بھی تیار کیا گیا ہے۔ جس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں، رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ اور پنجاب کے اندر حمزہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہیں، وہ بھی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جا سکتی ہیں یا پورے پنجاب میں گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں۔ اس کے تناظر میں پلان بی اور سی جو ہے وہ بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے ہم کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں گے۔ دوسرا اہم معاملہ پاکستان میں جو جنرل الیکشن کا انعقاد ہے، جو ڈیمانڈ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اور ملک بھر میں جو تحریک پیدا کی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے، اس سلسلے میں ہماری اطلاعات کے مطابق جو مقتدر حلقے ہیں پاکستان کی، جو عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے بھی عمران خان صاحب کو یہ پیشکش کی ہے کہ وہ الیکشن شیڈول سے متعلق جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہوں اور بیٹھ کر بات کریں تو الیکشن شیڈول کو فائنل کیا جائے۔ تاہم ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پہلے اعلان کیا جائے کس مہینے میں الیکشن ہونے ہیں، اور جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو جو ڈیزالو کرنا ہے اس سلسلے میں قدم اٹھایا جائے عملی، تو اس کے بعد وہ بیٹھ کے بات چیت کے لیے تیار ہوں گے اور الیکشن شیڈول کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے یا تجاویز پیش کریں گے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس وقت بغیر اسمبلیوں کو ڈیزالو کیے یا الیکشن کے مہینے کے انعقاد کا اعلان کیے بغیر بیٹھ کر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لانگ مارچ کی جو اس وقت ساری کی ساری مومنٹم بنا ہوا ہے اس کو خراب کرنا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فی الوقت جو ہے کہ وہ الیکشن کے اوپر بات چیت کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا ہے کہ اس سلسلے میں واضح طور کے اوپر اعلان کیا جائے، وضاحت کے ساتھ اعلان کیا جائے تو پھر بیٹھ کر بات چیت کی جائے گی۔ اور تیسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو مبینہ امپورٹڈ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں اس وقت جو مرکز میں قائم ہے، اس کو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو قابل ذکر سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جن کی سپورٹ کے بغیر حکومتوں کا چلنا مشکل ہوتا ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق ان تمام مقتدر قوتوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا استعفیٰ جنرل مزمل حسین کا سامنے آیا ہے جو چیئرمین وابڈا تھے، اور ان کو نواز شریف کے دور حکومت میں 2016 اگست میں تعینات کیا گیا تھا، اور موجودہ حکومت کے دور میں بھی جب ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہوا تو عمران خان صاحب نے ان کو کنٹینیو کرنے کی ہدایت دی تھی اور وہ اس عہدے پر کام کر رہے تھے، لیکن ابھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ مزید کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف اس بوکھلاٹ کے عالم میں جہاں پہ ایک طرف عوامی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ دن بدن پی ٹی آئی کا بڑھ رہا ہے، اور پنجاب کے اندر نون لیگ کو کافی کمزور پوزیشن کا سامنا ہے، اس صورتحال میں نون لیگ کافی بوکھلاٹ کا شکار ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بہت ساری اطلاعات ہیں، اور جو اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ شاید اب پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے طور کے اوپر یہ ذہنی طور کے اوپر یہ شکست تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اکیلے پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اب ان کو پنجاب کے اندر بالخصوص جو ہے وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ جو ہے سب کو مل کر کرنا ہوگا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے کہ وہ مشترکہ امیدوار اور سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ چیز اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ ان جماعتوں نے شکست اپنی تسلیم کر لیا ہے کہ اگلے الیکشن میں اگر الگ الگ ہم الیکشن لڑیں گے تو ناکامی ان کا مقدر ٹھہرے گی۔ ایک اور اہم بات جو ہے جہاں ہم نے یہ بات کی کہ موجودہ حکومت کو تمام جو ریلیونٹ یا جو قابل ذکر سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کی سپورٹ اب نہیں باقی رہی، اور اس طرف جو ہے کہ انہوں نے اب ان حلقوں کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے ایسے افراد کی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اوپر تقرریوں کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ماضی میں نے کسی نہ کسی طور کے اوپر ریاستی اداروں، فوج، قانون نافذ کرنے والے اداروں، رینجرز اور آئی ایس آئی کے خلاف بڑی بھرپور نہ صرف کمپین چلاتے رہے ملک میں، بلکہ اس سلسلے میں انہوں نے عملی طور کے اوپر بھارت جیسے ملک سے تحریری رابطہ کیا اور مطالبہ کیا کہ بھارت جو ہے وہ کراچی میں امن و امان کے حوالے سے اور شہری صورتحال کو قابو پانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس سلسلے میں نسرین جلیل جو ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کی سینئر ممبر ہیں،
کراچی میں ڈپٹی میئر بھی رہ چکی ہیں یہ. ان کا ایک خط جو ہے وہ 2016 میں منظر عام پر آیا تھا جب انہوں نے جون 2015 میں یہ منظر عام پر آیا تھا جب انہوں نے پاکستان میں بھارتی ہائی کمشنر اس وقت ہوتے تھے ڈاکٹر راگھوان ان کو ایک خط لکھا تھا اور اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میں ایک بار پھر آپ کو تحریری طور پر آگاہ کر رہی ہوں. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی وہ انڈین ہائی کمشنرز کو خطوط لکھتی رہیں جس میں انہوں نے اس چیز کا گلہ شکوہ کیا کہ کراچی میں نہ صرف ایم کیو ایم کے افراد کی غیر قانونی گرفتاریاں ہو رہی ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ 90 سے زیادہ کارکن لاپتہ ہیں, 40 سے زیادہ کارکن ہلاک کر دیے گئے ہیں اور شہری اربن جو سندھ ہے اس کی صورتحال بہت خراب ہے اور اس سلسلے میں انڈین ہائی کمشنر جو ہے اور بھارتی حکومت اپنا کردار ادا کرے. تو نسرین جلیل کو اس وقت جو ہے کہ وہ گورنر سندھ بنانے کی منظوری دی گئی اور پرائم منسٹر آفس سے اس سلسلے میں ایک مراسلہ یا سمری جو ہے ایوان صدر کو بھی بھیج دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایوان صدر اس کے اوپر کتنے دن انتظار کرتا ہے, اس کی تقرری کی منظوری دیتا ہے یا اس کو بھی 15 دن روکنے کے بعد واپس بھیجا جاتا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا ایوان صدر کیا کارروائی کرتا ہے. لیکن یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں اس وقت اس چیز کی عکاسی کر رہی ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت ہے اس کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور اب وہ اس قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے جو ہے کہ براہ راست جو ہے کہ وہ پھر ان اداروں کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فتح جنگ کے اندر بھی جو جلسہ ہوا تو اس میں مریم نواز نے جنرل فیض حمید کا بار بار نام لیا اور کہا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو مراسلہ تھا امبیسڈر کا اس کی توثیق کی گئی شہباز شریف کی قیادت میں جو اجلاس ہوا اس کی بھی, لیکن ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ وہ خط جھوٹا ہے اور جنرل فیض حمید کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن اس ساری سچویشن کے اندر جو پی ٹی آئی کا مومنٹم ہے وہ برقرار ہے. ایک کے بعد دوسرا جلسہ بھرپور, جو عوام ہے کارکن ہے ان کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ لانگ مارچ اعلان کیا جائے گا اور اس سلسلے میں کوئی 20 لاکھ کے قریب افراد کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ 6 لاکھ پنجاب سے, 6 لاکھ سندھ سے, 5 لاکھ سندھ سے, 6 لاکھ خیبر پختونخوا سے, اسی طرح گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بھی 1-1 لاکھ افراد کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ اس لانگ مارچ میں شرکت کریں گے اور اسلام آباد آئیں گے. اور اس سلسلے میں یہ اسٹریٹجی بھی بنائی گئی ہے کہ اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر, راستے بند کیے جاتے ہیں, کنٹینرز لگائے جاتے ہیں, تو پھر کس طرح سے اسلام آباد لوگوں کو پہنچنا ہے اور پھر اس کے علاوہ کس طرح جو کارکنوں نے ملک بھر کے اندر کون سے اہم مقامات ہیں جہاں پہ دھرنے دینے ہیں, مظاہرے کرنے ہیں اور قومی شاہراہوں کو بند کرنا ہے اور جو آفیشیل نقل و حرکت ہے اس کو مفلوج کر دینا ہے پورے ملک کو. یہ اسٹریٹجی بنائی گئی اور اس سلسلے میں اہم ہدایات اور ویڈیو پیغامات جو ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے وہ تمام کارکنوں تک پہنچائے گئے ہیں. اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا حکومت عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے اعلان سے پہلے عام انتخابات کا ملک میں اعلان کرتی ہے اور پھر عمران خان صاحب کو دوبارہ پیشکش کی جاتی ہے کہ اب اعلان ہو چکا, اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہونے جا رہی ہیں فلاں تاریخ کو, تو آئیں بیٹھے بات کریں, یا لانگ مارچ کے نتیجے میں جو سچویشن کریٹ ہونے کا خدشہ ہے وہ کریٹ ہوتا ہے اور کیوس پھیلایا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں جو سب سے اہم کردار ہوگا وہ ریاستی اداروں کا بھی ہوگا اور پھر سب سے اہم کردار سپریم کورٹ کا بھی ہے جس کے اندر لوٹوں کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ ہے. تو آئندہ ایک ہفتہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا اور اس سے بڑے اہم فیصلوں کی توقع کی جا رہی ہے.